اگر شروع میں ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے تھے نا, جو بچہ چھوٹا گناہ کر رہا ہے نا, چھوٹا کرائم کر رہا ہے نا, وہیں پر اس کو نیکی کی دعوت دیتے, وہیں پر قرآن کریم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس کو برائی سے روکتے, وہ بڑا موالی نہیں بنتا, وہ بڑا گنڈا نہیں بنتا, وہ بڑا لٹیرا نہیں بنتا, وہ بڑے کرائم کرنے والا نہیں بنتا. کہ جو گفتگو کے دوران ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ سبزی گھر میں لاتے ہیں, ٹماٹر ہوتے ہیں, سبزی ہوتی ہے, اور اگر اس ٹماٹر میں ایک ٹماٹر سڑ جاتا ہے تو فوری طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کو الگ کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے سڑنے سے بچ جائے. تو ایک سبزی جس کی قیمت کتنی, اس کے لیے جو ہے وہ ہم اہتمام کرتے ہیں. اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب شروعات میں ہی روک لیا جائے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری. میں آپ کی اگزامپل میں ایک کلیئرٹی صرف ناظرین کو دیتا چلوں کہ یوسف بھائی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو پرابلم ہے, اس پرابلم کا سلوشن وہاں یہ تھا کہ اس کو نکال دیا جائے. ہمارے سماج میں پنپنے والی پرابلم کا سلوشن یہ نہیں کہ اس شخص کو نکال دیا جائے, بٹ اس کی ریکٹیفیکیشن بائی دی وے, بائی دی مین آف گیونگ نیکی کی دعوت. وہ آپ شاید جی بالکل, یعنی ٹریٹمنٹ ہی دیا نا ہم نے, سبزی کا ٹریٹمنٹ یہی تھا کہ اس کو ہم اس سے الگ کر دیتے. صحیح. تو یہاں یہ ٹریٹمنٹ ہوگا کہ اسے جو ہے وہ کسی دینی ماحول سے ہم وابستہ کریں. اچھا, سڑنے کا بھی انتظار کیوں کریں؟ خراب ہوگا تو جدا کیا جائے گا نا, تو جدا تو کرنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم خراب ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں, آگ لگنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی دیکھا گیا تجربہ اس کا, آپ کو بھی ہوگا, مجھے بھی ہے, کہ مدنی قافلے کی دعوت دی جائے یا کوئی نیکی کی دعوت دی جائے تو بولے نہیں بچے مصروف ہے, یہ ہے وہ ہے. اور پھر جب بچے بگڑ چکے, اب دعوت اسلامی والوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ اب انہیں مدنی قافلے میں لے جاؤ, سمجھا لو. اب انہیں سمجھا. بھائی جب ہم آپ کے پاس آتے تھے تب آپ انہیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ دیتے نہیں تھے, اور اب جب بچے ہاتھ سے نکل گئے تو بولے آپ اس کو سنبھال لو. جب وہ دکان یاد آتی تھی, جی کاروبار یاد آتا ہے, جب بچے کا فیوچر یاد نہیں آتا تھا, اب وہ جہاں وقت دے گا بھائی مدنی قافلے میں جائے گا, اجتماعات میں آئے گا, وہ نیکی کی دعوت کے لیے جائے گا. اب اس کو یہ سب یاد نہیں آ رہا تھا اس وقت. اس کو بچے کے پیسے اچھے لگ رہے تھے, یہ اچھا بزنس مین بنے گا, یہ دنیا کمائے گا, وہ صحبت کون سی اختیار کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس کے ساتھ دوستی ہے, اس کے پرواہ اس وقت نہیں تھی. جب ہاتھ سے بات نکل گئی, ایسا آپ نے دونوں کے ڈسکشن, جی بالکل, کہ ایک باپ ایسا ہی تھا کہ جس کے بچے کو دعوت دی جا رہی تھی, ناظرین, جس کے بچے کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بزنس کے بہانے بناتا تھا, اور آپ بات ہاتھ سے نکل گئی ہے, یعنی برائیوں کی طرف بڑھ گیا. اب باپ کہتا ہے یہ جناب میرے بچے کو سنبھال لو. وقت رہتے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, نتیجہ یہ ہو.